السلام علیکم، میرا نام فلیلہ ریاض ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چند ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے جو پرورش ریکوری سینٹر کے جو ایجوکیشنل پروگرام ہے اس کا بڑا اہم حصہ ہیں، اور در حقیقت ان موضوعات پہ تفصیلی بات کر کے مریض کو اس کی بیماری کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے۔ تو اگر میں سب سے پہلے ٹاپک کی بات کروں جو پورے پروگرام کے اندر بڑا بنیادی اور مرکزی ٹاپک کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ ہے نظریہ بیماری، اور اس ٹاپک کے ذریعے سے مریض کو اس بات پر مکمل تفصیلات دی جاتی ہیں کہ دراصل جو وہ سمجھتا ہے کہ نشہ ایک بری عادت ہے تو در حقیقت یہ بری عادت نہیں بلکہ ایک ذہنی بیماری ہے، اور جس طرح باقی تمام بیماریوں کے کچھ نہ کچھ مراحل ہوتے ہیں تو نشے کی بیماری کے بھی کچھ مراحل ہیں جس کو طے کرتے ہوئے وہ مریض کی اسٹیج تک پہنچتا ہے، اور مریض کو اس حوالے سے بھی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ دراصل ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے بعد میں بھی اس کی بیماری کو بڑھانے کا باعث بن سکتی ہیں اور کیسے اس نے ان چیزوں کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد کروں دوسرا اہم ٹاپک جو ہے وہ پوسٹ ایکیوٹ وڈرول یعنی سیلابی توڑ کا ہے، جس میں مریض کو اس حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح باقی بیماریوں کے کچھ فوری اور دیر پا اثرات ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح نشے کی بیماری کے بھی کچھ فوری اور دیر پا اثرات ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے علاج کروا لیا ہے تو آپ مکمل طور پہ ٹھیک ہو گئے ہیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں بیماری کے حوالے سے جو علاج کے بعد بھی آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، تو آپ نے کیسے ان مسائل کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے اور ان کی مینجمنٹ بھی کرنی ہے۔ تیسرا ہم ٹاپک جو ہے وہ کریونگ کا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ٹریٹمنٹ میں علاج کے اندر آ رہا ہے تو وہ تمام روٹین کے کام جو ہے وہ نشے کے ساتھ کرتا ہوا آ رہا ہے، اب جب علاج کے بعد واپس اس روٹین میں جا رہے ہیں تو وہ تمام کام کر رہے ہیں مگر نشے کے بغیر کر رہے ہیں، تو بار بار ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے نشے کی یاد، نشے کی طلب ضرور محسوس ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بڑا تفصیلی طور پہ مریض کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں جو اس کا ٹریگر بن سکتے ہیں اور اس نے کیسے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ کیونکہ نشے کی بیماری کو رویوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے تو اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے اور اس چیز پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے کہ بار بار ان بدحالی کے رویوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے مریض کے سامنے بتایا جائے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی بحالی میں آنے کے بعد بھی کسی ایسے رویے کو استعمال کر رہے جو بدحالی میں تھا، اور ان تمام رویوں پر بات کرنے کے لیے ایک اہم ٹاپک ہے جس کو دفاعی رویے کا نام دیا جاتا ہے، جس میں در حقیقت تفصیلی طور پہ صرف اور صرف رویوں کو ٹارگٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہ کون سے ایسے رویے تھے جو بدحالی کے دوران اپنے نشے کو بچانے کے لیے بار بے تحاشا طور پر استعمال کیے گئے، کیا نتائج سامنے آئے، اور اگر بحالی میں رہتے ہوئے بھی ان رویوں کا استعمال کریں گے تو کیا مشکلات یا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور ہر بیماری کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے، تو بیماری کی بنیاد کو سمجھانے کے لیے ایک اہم ٹاپک ہے شیم جس کو ہم کہتے ہیں، اور دراصل یہ نشے کی بیماری کی بنیاد بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی بڑا کھل کے بات کی جاتی ہے اور مریض کو اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ کیسے وہ شیم کا احساس، وہ جھوٹا احساس جو بچپن میں اسے دیا گیا آج تک جو ہے وہ اس کو چھپائے ہوئے ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو چھپانے کے لیے مریض جو ہے وہ نشے کا سہارا لیتا جا رہا ہے، اور کیسے یہ چیز اس کے لیے منفی ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ ٹاپکس ہیں، ان کے علاوہ غصہ بہت سارا اکثر اوقات مریض جو ہیں وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارا غصہ جو ہے وہ ہمارا ریلیکس کا ٹریگر بنتا ہے، تو وہ غصہ اور رنج یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نشے کے مریض کے ساتھ جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور جس پہ بار بار اس کو انسائٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اگر غصہ آ بھی رہا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو کم از کم آپ نے 2 سال تک اس کی مینجمنٹ کرنی ہے، آپ نے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ جب بھی غصہ کرے گا تو کسی نہ کسی شدید رد عمل کی طرف جائے گا، تو اس کے لیے پورا ٹاپک ڈیزائن کیا گیا ہے غصے اور رنج کے نام سے، جس پہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ غصہ اور یہ رنج جو ہے یہ آپ کے لیے کیا نقصان پیدا کر سکتا ہے اور آپ نے کیسے اس کی مینجمنٹ اور پروسیس کو لے کے چلنا ہے۔ پھر ایک اہم چیز، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری جو ہے وہ چاروں پہلوؤں کو متاثر کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم معلومات بھی جو ہے وہ جسمانی پہلو کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں، ذہنی پہلو کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح روحانی پہلو کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے 12 اسٹیپس کے نام سے، ایم ای کے 12 اقدام کے نام سے، جس میں ان تمام روحانی اصولوں کو
بتایا جاتا ہے، تفصیل سے بتایا جاتا ہے، جو کہ دراصل مریض کے اندر ایک مثبت تبدیلی لانے کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ روحانی ہے تو معاشرتی بھی ساتھ ساتھ آئے گا، اور کیونکہ ماضی میں جو ہے وہ ہمارے انداز گفتگو کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے تھے، تو ایک ٹاپک جو اسپیشلی اس چیز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ انداز گفتگو ہے، جس میں ایک اچھا اور ایک متاثر انداز گفتگو کی کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، بڑا تفصیلی طور پہ ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں نہ صرف بتائی جاتی ہیں بلکہ ڈیموز کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ کا باڈی لینگویج کیسا ہونا چاہیے، آپ نے لفظ کس طرح سے ادا کرنے ہیں، اگر آپ نے اپنے غصے کا اظہار بھی کرنا ہے تو کیا انداز ہوگا، کیا لفظ ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کو بتائی جاتی ہیں۔ ایک اور ٹاپک جو بڑا اہم ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، وہ بے بسی کا ٹاپک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک کوئی بھی مریض نشے سے ہونے والی اپنی ان بے بسیوں کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کو جانے گا نہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کو ماننے کی طرف نہیں آئے گا کہ یار کہ اس نشے نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ بے بسی کا جو ایک ٹاپک ہے، یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس میں اس بات کو میک شور کیا جاتا ہے کہ مختلف تجربات کے ذریعے سے، مختلف شیئرنگس کے ذریعے سے پیشنٹ کو، مریض کو اس پوائنٹ پہ لے کے آیا جائے جہاں وہ خود اس چیز کو ریئلائز کرے کہ ہاں ماضی میں نشے نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، کیا میری ذات کہاں میری ذات کو بے بسیاں دیکھنی پڑی، کہاں میری ذات کی وجہ سے اور میرے نشے کی وجہ سے میرے آس پاس لوگوں کو بے بسیاں دیکھنی پڑی۔